گلہری اور درخت بڑی خوش نظر آ رہی ہو اور پھدکتی پھر رہی ہو۔ درخت نے گلہری کو روک کر پوچھا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ارے میاں درخت، مجھ سے پنگا نہ لینا، ابھی ابھی پہاڑ کو آرام کرا کر آ رہی ہوں۔ وہ بھی بہت بول رہا تھا، اسے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ میں چیز بہت کام کی ہوں۔ اب تم کیا چاہتے ہو، تمہارے سامنے بھی تقریر کروں؟ گلہری نے درخت پر چڑھتے چڑھتے ہی درخت کو جواب دیا۔ ہلکا برا درخت کچھ اور گہرے رنگ والا ہو گیا۔ اسے شاید غصہ آ گیا تھا۔ ارے بی بی گلہری، غرور کاہے کا کر رہی ہو؟ میں نے تو تم سے یوں ہی خوشی کا سبب پوچھ لیا اور تم تو سر پر ہی چڑھی جا رہی ہو۔ اگر تم کوئی کام کی شے ہو تو میں بھی کسی سے کم نہیں۔ میاں درخت کو شاخیں لہراتے جھومتے دیکھ کر بھی گلہری غصے میں آ گئی۔ ہاں ہاں، تم کام کے ہوگے، لیکن ہل تو نہیں سکتے نا، بڑھتے ضرور ہو لیکن اسی جگہ پر کھڑے رہتے ہو۔ اس دن وہ بچہ تمہاری جڑوں میں بیٹھ کر سائنس کا سبق یاد کر رہا تھا، وہیں سے میں نے جانا کہ تم لیکوموشن نہیں کر سکتے، حرکت کرتے ہو لیکن اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتے، بیچارے۔ اچھا، میں حرکت نہیں کر سکتا، تم نے سنا نہیں تھا؟ وہ بچہ مجھے دیکھ کر سبق یاد کر رہا تھا کہ جڑیں زمین کی طرف بڑھتی ہیں اور زمین سے اپنی بڑھوتری کے لیے پانی لیتی ہیں۔ اسے ہائیڈروٹراپزم کہتے ہیں، اور شاخیں سورج کی روشنی سے نشوونما پا کر سورج کی طرف یعنی آسمان کی طرف بڑھتی ہیں اور روشنی کے پیچھے ان کی یہ محرک کاوش فوٹوٹروپزم کہلاتی ہے۔ درخت کو تو غصہ ہی آ گیا، اس نے اپنی سب سے بلند شاخ کو لہرا کر ذرا کی، پاگل ہو گئے ہو؟ بڑھتے تو ہو تم، یہ میں بھی کہہ رہی ہوں، لیکن اپنی جگہ نہیں بدلتے۔ سائنسی وضاحتیں نہ دو، جواب دو، کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ اپنی مٹی بدل کر دیکھو، اپنی جگہ تبدیل کرو؟ لیکن بیچارے ایک ہی جگہ پر پھنس کر رہ گئے ہو۔ مجھے تمہاری بے چارگی پر افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس۔ گلہری نے درخت کو باقاعدہ چڑھایا۔ درخت کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، اس کا ہر پتا ساکن تھا، جیسے اس نے سانس روک لیا ہو۔ گلہری اپنی فتح کا جشن منانے لگی تھی کہ ایک دفعہ درخت پھر جھوما، جیسے گہرا سانس لیا ہو۔ بی بی گلہری، میں تمہاری طرح بہت زیادہ بحث کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن سنو، میں بہت کام کا ہوں، مجھ سے فرنیچر بنتا ہے اور میں مختلف گھروں میں جاتا ہوں۔ میری لکڑی سے بنی کرسیوں پر استاد بیٹھتے ہیں اور علم کے پیاسے اپنی پیاس بھی مجھ پر ہی بیٹھ کر بجھاتے ہیں۔ مسافر میری گھنی چھاؤں تلے آتے ہیں اور ان کی تھکان دور ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے بوڑھے میرے سائے میں پنچایت لگاتے ہیں اور لڑکیاں بالیاں میری مضبوط شاخوں میں جھولا جھولتی ہیں۔ جہاں تک بات رہی مٹی بدلنے کی، میں اپنی مٹی کیوں بدلوں؟ مجھے تو اپنی مٹی سے اپنی خوشبو آتی ہے، روح میں اترنے والی مسحور کن خوشبو۔ یہ میری مٹی کی خوشبو ہی ہے جو میرے پھول سے بھی آتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم جگہ بدل لیں تو بتاؤ پھر تم کہاں رہو گے؟ پرندے اپنا بسیرا کہاں کریں گے؟ اور تم جیسی پھدک پھدک کرتی گلہریاں ٹٹر ٹٹر تو بہت کریں گی، اوپر نیچے بھی ہوں گی، لیکن بیچاریوں کو مسکن نہیں ملے گا۔ بتاؤ، تمہارا گھر ایک جگہ پڑا ہوا اچھا ہے یا تم روز اسے تلاشنا چاہتی ہو؟ گلہری جواباً شرمندہ ہوگی، درخت کے تنے میں بنے اپنے گھر میں داخل ہوگی۔ اسے اب درخت کو گلے بھی لگانا تھا، کیونکہ روٹھے ہوئے کو جتنی جلدی منا لیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ پلیز سبسکرائب دس چینل۔